بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، سر پا قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی، زینب تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی، زینب روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی، زینب صلوات پڑھو۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، میں تو کیا خودی قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بارہ امام زینب کا، میرے بارہ امام تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، تو اللہ اللہ حر تیری قسمت، اللہ اللہ حر تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا، تجھ کو آیا سلام
کہہ رہا ہے خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، بن گیا خودی علم سا کاغذ پر، بن گیا خودی علم سا کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، دو جہاں میں نظام زینب کا، دو جہاں میں نظام زینب کا، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، دو جہاں میں نظام زینب کا، تو ماتم شاہ اور یزید کے گھر، ماتم شاہ اور یزید کے گھر، دیکھ لو انتظام زینب کا، دیکھ لو انتظام زینب کا، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، خود بھی رک کر قیام زینب کا، خود بھی رک کر قیام زینب کا، تو میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو صلوات پڑھو محمد والا میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا، ہے یہ تم کو پیام زینب کا، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بارہ امام زینب کا، میرے بارہ امام زینب کا، صلوات پڑھو محمد والا فاتحہ۔ Oh
رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، پسلی جا توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے میرے تم نہ ہٹانا یا علی، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھائے ہیں تماچے مت بتانا یا علی، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب بھی سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا قنفذ نے ہمارا تازیانہ یا علی، ایسا قنفذ نے ہمارا تازیانہ یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا میرا دربار جانا یا علی، سب سے مشکل تھا میرا دربار جانا یا علی، چاہے آ جائے قیامت
مجھ سے یہ وعدہ کرو جب تلک مولا میرا شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی۔ کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر، تم بھی آنا یا علی، میں بھی آؤں گی وہاں پر، تم بھی آنا یا علی۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حسین بانو مرحومہ بنت مہدی حسن صاحب مرحوم کو احسان کرتے ہیں۔ انگلیاں تھام کے اٹھتے ہیں کبھی چلتے ہیں، انگلیاں تھام کے اٹھتے ہیں کبھی چلتے ہیں، کبھی ہدایت یہ سمجھ لے دنیا، صلوات محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ بن کے ایک معیار وفا، روح وفا جان وفا، سورش غم میں بڑھاتی ہی رہی شان وفا، اور شان میں جس کی فرشتے بھی ثنا خوان وفا، کوفہ و شام کی تقریر تھی قرآن وفا۔ کیا تحمل ہے انابت ہے شکیبائی ہے، ناز سرور کو ہے زینب سی بہن پائی ہے، ناز شبیر ناز سرور کو ہے زینب سی بہن پائی ہے۔ تو ہمت زینب دلگیر پہ عصمت تھی نثار، ہمت زینب دلگیر پہ عصمت تھی نثار، کبھی صدقے ہوئی بھائی پہ کیا ٹوٹ کے پیار، حوصلہ باندھ کے مرنے پہ کیا یوں تیار، وقت رخصت کیا شبیر کو گھوڑے پہ سوار، وقت رخصت کیا شبیر کو گھوڑے پہ سوار، ایک شاداب سا ممتا کا چمن تھی زینب، اور ایک ہی وقت میں ماں اور بہن تھی زینب، ایک ہی وقت میں ماں اور بہن تھی زینب۔ تو شیر زہرا کا اثر تھا کہ دعائے مرسل، ہر قدم مرحلہ جہد مسلسل کا تبل، غم یہ تھا سوکھ گئے آنکھ کے سارے بادل، شیر دل سینے میں تھا پھر بھی مجاہد کا عمل، سر طاغوت کو قدموں پہ جھکا ڈالا تھا، اور درد کو فتح کی تعبیر بنا ڈالا تھا۔ تو ظلم کو دہر میں رسوا کیا بدنام کیا، ظلم کو دہر میں رسوا کیا بدنام کیا، اور پیغام شہ کرب و بلا عام کیا، تشنا اسلام کو یوں حاصل سجام کیا،
کفر کو خاک چٹا دی ہے تو آرام کیا. عزم باطل کے لیے کوہ گرا تھی زینب اور منزل حق میں شہادت کی ادا تھی زینب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات بر محمد. ارباب ایمان انسان ثواب کی مجلس سے لہذا گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحومہ حسین بانو بنت مہدی حسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد اللهم اغفرها واحشرها مع الطاهرين وارحمها وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے من عمل صالحا جو عمل صالح بجا لائے من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو جو بھی عمل صالح بجا لاوے گا وہو مؤمن مگر عمل صالح کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے ورنہ بہت سے لوگ عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمل صالح بجا لا چکے مگر قرآن کہتا ہے اس کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم ضرور اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے مبارک زندگی کامیاب زندگی بہترین زندگی اس کے لیے ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوں ایک ایمان ہو اور ایک عمل صالح ہو جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہیں پر حیات طیبہ ہے تو خلاق کائنات پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ ہم حیات طیبہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں تب تک اگر وہ زندگی ہے وہ زندگی حیات طیبہ نہیں ہے مبارک زندگی نہیں ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے چلنا ہے پھرنا ہے کھانا ہے پینا ہے مگر اس میں مبارک اور اس وقت برکت پیدا ہوگی جب دو چیزیں ہوں گی ایک ایمان ہو اور ایک عمل صالح ہو صلوات بھیجیے بر محمد تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کائنات جو ہمارے لیے ہے اسی طرح ہے جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کالج ہوتا ہے مدرسہ ہوتا ہے جب وہ کالج میں چلا جاتا ہے انجینئر بننے کے لیے تو جب تک وہ کالج میں ہے تب تک وہ انجینئر نہیں ہوتا ہے انجینئر بننے کی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر جب تک یونیورسٹی میں ہوتا ہے میڈیکل کالج میں ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے مگر وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے تو خلاق کائنات پروردگار عالم نے آواز دی تم جب تک اس دنیا میں ہو اصلی زندگی تمہارے پاس نہیں ہے حیات طیبہ تمہارے پاس نہیں ہے حیات طیبہ کم حاصل ہوگی جب تمہارے پاس دو چیزیں اس دنیا میں حاصل ہوں گی ایک ایمان اور ایک عمل صالح تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ جس طرح اس کالج سے میڈیکل کالج سے یا یونیورسٹی سے کوئی طالب نکلتا ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو کامیاب نکلتا ہے یا تو ناکام ہوتا ہے اگر کامیاب ہوتا ہے تو بلند آواز میں اعلان کرتا ہے دیکھو میں کامیاب ہوں میں ڈاکٹر بن گیا میں انجینئر بن گیا تو کب جبکہ اس دنیا جبکہ مدرسے سے اور کالج سے نکلتا ہے تب اس مقام پر پہنچتا ہے لیکن اگر محنت نہ کی ہوگی اگر زحمتیں نہ اٹھائی ہوں گی اگر کلاس نہیں کیا ہوگا اگر تعلیم نہیں حاصل کی ہوگی تو جب نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے اس کو تو نکلنا ہی پڑتا ہے کہ اس کو کالج میں نہیں رکھا جاتا تو وہ کہتا ہے کاش میں نے محنت کی ہوتی کاش میں نے وہ کمال حاصل کیا ہوتا بس عزیزان گرامی اسی طرح جو کمال تک پہنچتا ہے اور کامیاب ہو کے نکلتا ہے جب وہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو آواز دیتا ہے فوزت ورب الکعبہ کعبے کے رب کی قسم کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا اس دنیا کے کالج سے لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے کاش میں نے محنت کی ہوتی تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے اس وقت جبکہ اس دنیا کا دور ختم ہوگا وہی انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں نے اپنی زندگی بنائی ہوتی کاش میں نے حیات طیبہ حاصل کی ہوتی تو حیات طیبہ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایمان بھی اور عمل صالح بھی تو عزیزان گرامی ایمان کے بارے میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ الحمدللہ ہم سب تو کلی ایمان کے ماننے والے ہیں الحمدللہ سب ایمان والے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا حب علی ایمان اللہ اکبر کیا ہے وہ محبت علی ہے توجہ سنیے عزیزان گرامی تو حب علی یعنی علی کی محبت یہی ایمان ہے الحمدللہ آپ تو سب تو محب ہیں
آپ تو محبت کرنے والے ہیں، مگر ذرا اندازہ کیجئے دل میں جب محبت علی آتی ہے، محبت علی نہیں علی تشریف لاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان پر زیادہ عرض نہیں کروں گا، مجھے عمل صالح عرض کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیے اپنے دل میں، آپ کے دل میں کتنی محبت علی ہے، کتنی محبت پیغمبر ہے، کتنی محبت خدا ہے۔ یہ دکھائی نہیں دیتی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ یہ دل میں ہے۔ اسی طرح جس طرح عزیزان گرامی کوئی درخت ہوا کرتا ہے، جو درخت ہوتا ہے عزیزان گرامی، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، یہ پوشیدہ ہوتی ہیں، زمین میں دکھائی نہیں دیتی کہ اس درخت کی جڑ کتنی مضبوط ہے، کتنی موٹی ہے، پتلی ہے، کیسی ہے، دکھائی نہیں دیتی، مگر پتہ چلتا ہے تب کہ یہ جڑ مضبوط ہے کہ نہیں، جڑ اس کی مضبوط ہے کہ نہیں۔ کب پتہ چلتا ہے؟ جب شاخیں نکلتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ نے؟ جب شاخیں نکلتی ہیں، اگر شاخیں نکلتی ہیں تو اس کا مطلب جڑ مضبوط ہے، اگر شاخیں نہیں نکلتی ہے تو اس کا مطلب جڑ کمزور ہے۔ تو اسی لیے عزیزان گرامی عمل صالح کیا ہے؟ کیا عمل صالح کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ سب ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ عمل صالح کو پہچانیے، نماز تو ماشاءاللہ واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، یہ اعمال صالح تو ذیل میں آتے ہیں، لیکن عمل صالح کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ یہ جو فروعی دین ہے، دین کی شاخیں، اسی طرح جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ گئے، جب تشریف لائے کہا فرعون ایمان لاؤ، تو میں ایسی زندگی دوں گا جو مبارک ہوگی، جو حیات طیبہ ہوگی، لاؤ ایمان۔ عزیزان گرامی، فرعون نے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ جب جادوگر آئے، وہ جادوگر جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، جنہوں نے رکوع نہیں کیا ہے، وہ فرعون کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دی، وہ سب سانپ بن گئے، رینگنے لگے۔ جیسے وہ رسیاں جادو کے ذریعے رینگنے لگی اور سانپ بن گئے، موسیٰ کو حکم ہوا عصا ڈال دو۔ جناب موسیٰ نے عصا ڈال دیا، فیضا ہوا ثعبان مبین، اب وہ ایک اژدہا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جتنی وہ رسیاں تھیں جادوگروں کی جو سانپ بن چکے تھے، ان سب کو نگل لے گیا۔ جب عصائے موسیٰ ان سب رسیوں کو نگل گیا تو اب جادوگروں نے دیکھا، قرآن آواز دے رہا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ بھائی ابھی تک کوئی سجدہ نہیں تھا، ابھی رکوع نہیں تھا، ابھی نماز نہیں تھی، تو پوچھے سجدے میں کیوں گر گئے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے پکارا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے۔ تو جب تک ایمان نہیں تھا سجدہ نہیں تھا، جب تک ایمان نہیں تھا سجدہ نہیں تھا۔ ادھر ایمان لائے، ایمان نے سجدے میں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے ہاں سجدے کی کمزوری ہے، وہ سجدے کی کمزوری نہیں، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ عزیزان گرامی، اس لیے سجدہ ایک شاخ ہے، نماز ایک شاخ ہے، اور اس نماز کو معمولی نہ سمجھے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجیں بر محمد والا۔ برا اندازہ کیجئے عزیزان گرامی، 2 برس سے آپ نے دیکھا کیسی کیسی مصیبتیں آ گئی۔ ارے کرونا وائرس کیا تھا، کیسا ویسا۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں اس منزل پر، دیکھیے دنیا کے کسی بھی انسان کو اگر کوئی مشکل آتی ہے، وہ بہرحال اللہ کے پاس جاتا ہے۔ ہندو کو مشکل آتی ہے، مندر جاتا ہے۔ عیسائی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، گرجا گھر جاتا ہے۔ سکھ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، گردوارے کو جاتا ہے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ اور مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو عزیزان گرامی مسجد کو جاتا ہے۔
اور اگر الحمدللہ ہم تو مسجد کو بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، وہ امام بارہ ہے، آتے ہیں کہ نہیں مشکلات حل کرنے کے لیے. مگر کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ نے غضب کیا کہ سال بھر تک مسجدیں بند رہ گئیں، مندر بند ہو گئے، ہر ایک کا دروازہ بند؟ کیا اللہ یعوذ باللہ اتنا غضبناک ہے؟ ارے وہ اللہ جو اتنا رحیم ہے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. ارے قرآن کی ابتدا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا رحیم، اتنا کریم. اللہ اکبر. تو دروازہ بند کرے اپنا، دھکا دے بندے کو. ارے کون؟ وہ پروردگار جو اتنا رحیم. چنانچہ جناب موسیٰ کا تذکرہ آیا جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، تو موسیٰ کا چچیرا بھائی قارون بڑا نیک تھا، بڑا صاحب عبادت تھا، ہر وقت مسجد میں بہت نماز گزار، بہت عبادت گزار. مگر جب دولت مل گئی تو آنکھیں بدل گئی، اس لیے کہ آنکھوں پر کبھی دولت بیٹھ جاتی ہے. تکبر ہوا، گھمنڈ ہوا کہ میں ہوں. اور اس کے بعد عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے اتنا نوازا. اس کے بعد اللہ نے آواز دی موسیٰ زکوٰۃ لے لو. تو جناب موسیٰ نے کہا زکوٰۃ دے دو. میں کیوں زکوٰۃ دے دوں گا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے. اچھا محنت میں کروں اور دوسرے کو دے دوں؟ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اگر ان سے کہا جاتا ہے ارے خمس و زکوٰۃ دے دو، کہتے میں کیوں دے دوں، میں نے کمایا ہے. تو قارون نے کہا میں کیوں دے دوں. چنانچہ جب دوبارہ جناب موسیٰ نے تقاضا کیا نہیں زکوٰۃ دینا ہے، تو قارون نے ایک پلان بنایا، ایک عورت کو آمادہ کیا، اس کو پیسہ دیا، کہا دیکھو جیسے ہی جناب موسیٰ منبر پر جائیں اور موعظہ کرنا شروع کریں تم کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ اے موسیٰ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے غلط کام کیا ہے میرے کے ساتھ. یعنی تہمت لگانا، تہمت دینا. تو عزیزان گرامی جیسے ہی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ممبر پر آ گئے، اور ممبر پر آنا تھا، جناب موسیٰ نے اسی موضوع کو چھیڑا. دیکھو قاربت نہ کرنا، زنا نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا. قارون انتظار میں ہے کہ عورت کھڑی ہو جائے اور جناب موسیٰ کو ٹوکے اور تہمت لگائے. لیکن جناب موسیٰ کے کلام کے ذریعے اس عورت کے دل میں نور ہدایت چمک اٹھا، اس کے دل میں روشنی آ گئی، تجلی آ گئی، وہ کھڑی ہو گئی. کہا موسیٰ تم سچ کہتے ہو، تم نبی ہو، میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، مگر تیرے چچیرے بھائی نے، ایک ہی خاندان کے تھے، تیرے چچیرے بھائی نے مجھے پیسہ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ تم پر تہمت لگاؤں، لیکن میں تہمت نہیں لگا سکتی. بس جیسے ہی جناب موسیٰ نے سنا اچھا ایسا کیا تھا قارون نے، لہذا جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا نگل لے جا، اس کو نگل لے جا. بس اتنا ہی کہنا تھا. قارون دھنسنے لگا زمین میں. جب دھنسنے لگا پکارا یبن لاوی، کیونکہ ان کا دادا لاوی تھا، دونوں کا، جناب موسیٰ کا بھی، جناب موسیٰ کا بھی اور قارون کا بھی. یبن لاوی، ارے ابن لاوی کے بیٹے مجھے بچا لو. تو جناب موسیٰ نے کہا لا تزد کلام، چپ رہو، مجھ سے باتیں نہ کرو، دھنسنے جاؤ. اب قارون دھنس رہا ہے، توجہ سنیے گا، مجھے اتنا عرض کرنا ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. تو عزیزان گرامی دھنس رہا ہے، جیسے دھنس رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب موسیٰ رات کو اٹھے مناجات کے لیے. اب جب مناجات کرنے لگے، یا اللہ کوئی جواب نہیں، یا ربا کوئی جواب نہیں. ارے پکارتے رہے موسیٰ، خداوند عالم نے کوئی جواب نہیں دیا. بس ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا پروردگار میں تیرا کلیم ہوں، ہر رات میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، آج مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا ہے. بس یہی بات جو اس نے قارون سے کہی تھی، موسیٰ نے وہی بات پروردگار عالم نے کہا یبن لاوی لا تزد کلام، اے لاوی کے بیٹے چپ رہو، مجھ سے کلام نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو. کہا کیوں؟ جناب پروردگار عالم نے 5 قسم کھائی،
5 قسم کھا کے بتایا موسیٰ تم کو تو بھی میرے ایک بندے نے پکارا تھا. ارے کتنا بڑا گناہگار تھا, نہیں توجہ فرما رہے ہیں ہم, کتنا بڑا گناہگار تھا. تو اللہ نے آواز دی موسیٰ میرے بندے نے تم کو پکارا تھا, تم نے کیا کہا اس سے, مجھ سے کلام نہ کر. تو اے موسیٰ 5 قسم کھا کے قدرتی و مجدی و عزتی و جلالی, میرے جلال کی قسم, میری قدرت کی قسم, میرے جمال کی قسم, میرے قوت کی قسم, اگر مجھے پکارتا, اگر وہ مجھے پکارتا لعجبتہ تو میں اس کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا. ایک صلوات بھیجیے. میں مل جل کے ایک صلوات بھیجیے. تو عزیزان گرامی پروردگار عالم نے آواز دی اے موسیٰ وہ گناہگار تھا, اگر مجھے پکارتا میں اس کی فریاد کو سن لیتا. ہاں تم بھی کیسے سنتے, کیا تم نے اس کو پیدا کیا تھا؟ اس کو میں نے پیدا کیا تھا. آپ متوجہ ہیں کتنی محبت اللہ کو اپنے مخلوق سے ہے, چاہے کیسا ہی گناہگار ہو. تو اگر اللہ ایسے گناہگار پر رحم کر سکتا ہے پھر کیا وجہ, یہ پریشانی کیوں آ گئی, یہ مصیبتیں کیوں آ گئی؟ بس قرآن مجید آواز دے رہا ہے یاد رکھو جو بھی کام کرو گے اس کے 2 نتیجے ہیں. ایک صلوات بھیجیے الحمدللہ. آپ جیسے سامعین میرے سامنے ہیں لہذا جسارت کر رہا ہوں, سنیے. جیسے میں نے ابھی آیہ مبارکہ پڑھی, قرآن مجید آواز دے رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی عمل صالح بجا لائے گا وہ مومن, وہ مومن ہے تو اس کو 2 چیزیں ملیں گی. حیات طیبہ, ایک تو حیات طیبہ ملے گی, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, اور اس کو جزا بھی ملے گی. تو جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کائنات میں اس کے 2 نتیجے ہوتے ہیں. ایک ہے اثر تکوینی, ہاں زحمت تو آپ کو ہوگی مگر مجھے پڑھنا ہے. ایک صلوات بھیجیے توجہ سے سنیے گا, خاص طور میرے نوجوان سنیں. جو بھی آپ کام کیجئے اس کائنات میں اس کے 2 اثر ہے. ایک ہے اثر تکوینی, اس کو ہم اثر وضعی کہتے ہیں, یعنی جو آپ کام کرتے ہیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس کائنات پر. دوسرا ہے اثر تشریعی, یعنی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں نیک کام, اللہ اس کی جزا کیا دے گا, امام اس کی جزا کیا دیں گے, پیغمبر اس کی جزا کیا دیں گے. تو کسی بھی کام, مثلا نماز پڑھیے, 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اس کا اثر, ایک ہے اس کی جزا. متوجہ ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھیے, ایک ہے اثر, ایک ہے جزا. جو اثر اس کائنات میں پڑتا ہے اس کو اثر تکوینی کہتے ہیں, اور جو شریعت دیتی ہے اس کو اثر تشریعی کہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. مثلا آپ عزیزان گرامی اپنے گھر کو, اپنے صحن کو پھولوں سے سجانا چاہتے ہیں, آپ کسی کو بلا لائے, کہا اس میں جو پھول لگا دو. تو عزیزان گرامی آپ نے کہا پھول لگا دو, دن بھر کام کرو اور شام کو ہم کو اجرت دیں گے, 200 روپے, 400 روپے, 500 روپے ہم نے طے کیا. اب اس نے پھول لگا دیے, اب آپ اجرت دیں گے یا نہ دیں گے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو اس نے پھول لگائے جب پھول کھلیں گے تو خوشبو پھیلے گی کہ نہیں؟ نہیں توجہ فرمایا آپ نے, خوشبو پھیلے گی نہیں؟ وہ پھیلے گی. اس لیے اس نے اس کام کیا. اس کو کہتے ہیں اثر تکوینی, یعنی اس کائنات میں کیا اثر پڑتا ہے. اب جو آپ اس کو مزدوری دیں گے, جو دے دیجئے, 500 دیجئے, 600 دیجئے, یا کوئی دے گا بھی نہیں, مگر کیا وہ اثر ختم ہوگا؟ وہ اثر رہے گا, وہ اپنی جگہ رہے گا. اسی طرح اللہ نے آواز دی جب بھی تم کوئی نیک کام کرو گے اس کے 2 اثر ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم جزا کیا دیں گے, وہ تو محشر میں ملے گا. مثلا نماز پڑھیے آپ, ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں, تو اب اس کی اجرت کیا ہے, جزا کیا ہے, مزدوری کیا ہے, وہ محشر میں ملے گی. کوثر ملے گا, سلسبیل ملے گا, جنت ملے گی. مگر اس دنیا میں آپ کی نماز کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ آپ کے کام کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات بھیجیے برما.
عزیزان گرامی یقیناً چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لیدفع ان الذین لا یصلون بمن یصلی، پروردگار عالم جس کو توفیق دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کے ذریعے صرف جنت نہیں کماتا، وہ نماز کے ذریعے صرف کوثر نہیں کماتا، بلکہ اس کائنات میں یہ اثر ہے جب وہ اٹھتا ہے، سحری کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے وہ ان کو بھی عذاب سے بچاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں توجہ فرمائیے، میرا جملہ عظیم جملہ ہے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ جب آپ اے جوان جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں آپ معمولی کام کرتے ہیں، بلکہ اس نماز سے کیا، اس نماز سے آپ ان کو بھی بچاتے ہیں عذاب سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ، اگر سب لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے آسمان اسی وقت زمین پر گر جائے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی آسمان کو کون بچاتا ہے؟ آپ نماز پڑھ کے آسمان کو بچاتے ہیں، یہ توجہ فرمایا آپ نے۔ آپ نماز پڑھ کے صرف اپنے کو محفوظ نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی بچاتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ اس لیے عزیزان گرامی اس نماز کا یہ اثر ہے۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو وہ بچاتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں اس کا اثر ہے، آپ کی نماز کا اثر یہ ہے۔ اگر نیک عمل کا اثر ہے تو خدا نخواستہ اگر کوئی برا کام کرے گا اس کا بھی اثر پڑتا ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جملہ مجھے عرض کرنے دیجئے۔ تو عزیزان گرامی یہ کائنات میں جو انقلاب آتے ہیں یہ اللہ کا غضب نہیں، یہ اللہ کا غضب نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت الا فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بہت معاف کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی واقعا ایسا ہے، چنانچہ جیسے کرونا پیدا ہو گیا، جیسے پریشانی پیدا ہو گئی، اسی طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک صلوات بھیجئے برباد نہیں بلند آواز صلوات بھیجئے برباد۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایسا قحط پڑ گیا، آسمان سے پانی نہیں برس رہا تھا۔ عزیزان گرامی پانی نہیں کہیں، چنانچہ ایسا قحط، ایسا پانی کا نہ برسنا کہ بچے مرنے لگے، نباتات مرنے لگے، جمادات مرنے لگے، حیوانات مرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے مرنے لگے۔ بس ایک مرتبہ جناب موسیٰ گئے، پروردگار کیا وجہ ہے کہ تو نے غضب کیا؟ کہا نہیں میں نے غضب نہیں کیا، میں نے غضب نہیں کیا۔ کہا پھر ایسے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ ارے چھوٹے بچے، ارے درخت مر رہے ہیں، سبزیاں مر رہی ہیں، کسی کو پانی نہیں، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے۔ توجہ سنیے گا، بس ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا تمہاری امت میں ایک گناہگار ہے، ایک گناہگار ہے، اس کے گناہ کا یہ اثر ہے کہ آسمان نے پانی کو روک دیا ہے، اب پانی نہیں برسے گا، پانی نہیں برسے گا۔ عزیزان گرامی جب تک کہ وہ گناہگار توبہ نہیں کرے گا، ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ بھر میرے ساتھ رہیے گا۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ عزیزان گرامی ایک انسان نماز پڑھے گا تو اس سے آسمان بچے گا، ایک انسان گناہ کرے گا تو اس سے جو ہے پانی نہیں برسے گا۔ کہا یہ ممکن ہے؟ یقیناً۔ کیوں؟ اس لیے خلاق کائنات پروردگار عالم نے اس کائنات کو اسی طرح بنایا ہے جیسے گھرانہ ہے۔ ایک گھرانہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھرانے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ، ایک ماں اور ان کے بچے، باقی رشتے بہرحال تو بعد کے رشتے ہیں، لیکن اصلی گھرانہ تو یہی ہے نا، ماں، باپ اور بچے۔ اب آپ بتائیے ماشاءاللہ بچہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب باپ اثر ڈالتا ہے، ماں اثر قبول کرتی ہے اور بچہ وجود میں آتا ہے۔
اب یہی بچہ جو ہے بڑے منصب پر فائز ہو گیا، بڑا عہدہ اس نے پا لیا، ماں کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، میری تو بات متوجہ نہیں بھائی، ماشاءاللہ آپ کو تو خوشی ہوگی، پر انشاءاللہ آپ کے بچے بھی بڑے بڑے منصب پا لیں گے، تو ماں کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ مٹھائیاں بٹتی ہیں کہ نہیں؟ ارے سب آتے، ارے مبارک ہو، ارے مٹھائی کھا لو، ارے مٹھائی تقسیم ہو، کیوں؟ ارے بچہ کامیاب ہو گیا۔ ارے یہ بتائیے منصب اس نے پا لیا تو ماں کو کیا ہوا؟ منصب اس نے پا لیا تو باپ کیوں خوش ہے؟ تو آپ کہیں گے رحم ہے، ایک تعلق ہے۔ اچھا آپ خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو، کوئی بچہ جرم میں پھنس گیا، پولیس کو پکڑ کے لے گئی، آپ پولیس کو مار رہی ہے، ماں چلاتی ہے کہ نہیں؟ ماں روتی ہے کہ نہیں؟ باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے کیوں؟ جیل میں تو وہ ہے تو باپ کو کیا ہوا؟ جیل میں تو وہ مار تو وہ کھا رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ تو ماں روتی ہے کہ نہیں روتی ہے؟ روتی رہتی ہے۔ ارے بچہ کیوں؟ آپ یہ رحم ہے، بیٹا ہے ان کا۔ بس یہ کائنات اللہ نے اسی طرح بنائی ہے، یہاں 4 مائیں ہیں، 9 باپ ہیں، صلوات بھیجیے برباد۔ 4 مائیں ہیں، 9 باپ ہیں، 9 باپ وہی ہیں جن کو آپ فلک کہتے ہیں، جن کو آپ افلاک کہتے ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، یہ تو باپ ہے۔ اور 4 مائیں جن کو آپ عناصر اربع کہتے ہیں، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، متوجہ رہیے گا۔ اور ان کے جو بچے ہیں نا وہ 3 ہی ہیں، حالانکہ باپ ہے 9، مائیں 4 مگر بچے 3، یعنی جو ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا تو سالڈ ہے جس کو آپ جماعت کہتے ہیں، یا تو نباتات ہیں جو زمین سے اگتے ہیں، چاہے بڑے درخت ہوں چاہے چھوٹے درخت ہوں۔ نبی میری بات واضح نہیں ہوئی، متوجہ رہیے؟ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو تجربہ نہ ہوگا لیکن جو زمینداری کرتے ہیں ان کو تجربہ ہے۔ دیکھیے جب دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، ہم نے زمین میں دانہ ڈال دیا، اگر سورج اپنی گرمی نہیں دے گا کیا زمین سے نکلے گا؟ اگر سورج اپنا اثر نہیں ڈالے گا کیا دانہ بنے گا؟ اگر چاند اپنا اثر نہیں ڈالے گا کیا دانہ بنے گا؟ نہیں۔ زمین کی گود میں یہ دانہ آتا ہے، جب دانہ زمین کی گود میں آتا ہے سورج اپنا اثر ڈالتا ہے تو درخت بن جاتا ہے، سبزہ بن جاتا ہے۔ یہ تو دوسرا بچہ ہوا۔ تیسرا بچہ ہے حیوان، جس کو آپ جاندار کہتے ہیں، اٹھنے والا، بیٹھنے والا، حرکت کرنے والا۔ بس یہی 3 بچے ہیں بھائی۔ انسان جاندار ہی میں آتا ہے، وہ الگ نہیں آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، ہے نا بھائی، اور چرنے والے کو حیوان صائم کہتے ہیں۔ متوجہ آپ متوجہ ہو گئے؟ تو اگر 9 باپ ہیں، 4 مائیں ہیں اور انسان ان کا بیٹا ہے، اب اگر یہ انسان نیک کام کرے گا ماں خوش ہوگی کہ نہیں؟ ارے فلسفہ عرض کر رہا ہوں بڑے آسان طریقے سے۔ اگر اب یہ بچہ نیک کام کرے گا آسمان خوش ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لنا الذنوب التي تغیر النعم، پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں بدلتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، اسی طرح جس طرح کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں روتی ہے، ماں روتی ہے، اسی طرح جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو آسمان کبھی کبھی اتنا روتا ہے کہ سب ڈوب جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد۔ تو عزیزان گرامی کبھی کبھی آسمان اتنا خشک ہو جاتا ہے پانی ہی نہیں برستا ہے، اس لیے مولا فرماتے ہیں یہ ان گناہوں کا اثر ہے جو کائنات میں ظاہر ہو رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی اس کا علاج صرف ایک ہے اور کوئی علاج نہیں، علاج یہ ہے، بس ایک صلوات بھیجئے پر محمد۔ چنانچہ جناب موسیٰ
اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے جب کہا پروردگار کیوں نہیں پانی برس رہا ہے، کہا وہاں تمہاری امت میں ایک گناہگار ہے، جب وہ نکلے گا تب پانی برسے گا۔ چنانچہ موسیٰ آگئے اعلان کیا، ارے تم میں کوئی گناہگار ہے، نکل جاؤ۔ بس اس گناہگار نے احساس کیا، کہا پروردگار میں نکلتا لیکن رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، اب میں نکل گیا مگر تو ستار العیوب ہے، مجھ پر پردہ ڈال دے۔ بس جناب پروردگار عالم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ لوگوں سے کہو گھروں کو چلے جائیں، اس لیے پانی برسنے والا ہے۔ کہا پروردگار مجھے بتا دے وہ گناہگار کون؟ کہا موسیٰ میں خود منع کرتا ہوں کسی کا عیب ظاہر نہ کرو۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ آپ لوگ کیوں باہر بیٹھتے ہیں؟ تشریف لائیے سامنے، ارے آئیے، باب سے اٹھ کر شہر میں داخل ہو جائیے۔ تو عزیزان گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نماز شاخ ہے ایمان کی، نماز شاخ ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، توجہ سنیے گا، اور جو جڑیں ہوتی ہیں وہ پوشیدہ ہیں، دکھائی نہیں دیتی، جڑیں کبھی دکھائی نہیں دیتی، موٹی ہے کہ چھوٹی ہے کہ کیسی ہے، نہیں، کیسے پتہ چلے گا شاخ میں جڑ مضبوط ہے کہ نہیں جب شاخ نکلتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں اصول دین جو ہیں، چاہے اللہ کی محبت، چاہے رسول کی محبت، چاہے علی کی محبت، چاہے اماموں کی محبت، چاہے اصول دین، یہ انسان کے سینے میں پوشیدہ ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کسی کو تمہارے دل میں علی کی کتنی محبت ہے، دکھائی نہیں دیتی، متوجہ ہے کہ نہیں؟ توحید کا کتنا مانتے ہو، نہیں دکھائی دیتا، مگر جب یہ سینے میں دفن ہے تو اس کے جو شاخیں نکلتی ہیں وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی زکوٰۃ ہے۔ اگر شاخ نہیں نکلتی تو شاخ کا علاج نہیں کیا جاتا، جڑ کا علاج کیا جاتا ہے۔ بھائی میں تجربہ ہے بھائی، ہم سیب کے درخت لگاتے ہیں نا، اگر شاخ نہیں نکلتی ہم شاخ کا علاج نہیں کرتے ہیں، ہم جڑ کو کھودتے ہیں، تجربہ ہے بھائی، جڑ کو کھودتے ہیں، جڑ کو دوائی دیتے ہیں، اس لیے کہ فروع کا علاج نہیں ہے، اصول کا علاج ہے۔ اصول جتنا مضبوط ہو شاخیں اتنی نکلتی جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ لہذا عزیزان گرامی آپ کے اعمال عبادات یہ اس اصول دین کی شاخیں ہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے جو دونوں کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ جس سے زندگی ملتی ہے، وہ پانی ہے جو جڑوں کو دیا جاتا ہے، شاخوں کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اتنا پانی دیا جاتا ہے، اتنا پانی دیا جاتا ہے تو اس لیے جڑوں کو کہ جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، شاخیں خود بخود نکلتی ہیں۔ تو شاخ نکالی نہیں جاتی، شاخ نکلتی ہے۔ آپ یہ بتائیے یہ پانی جو آپ دیتے ہیں یہ اصول میں ہے، جڑوں میں ہے کہ فروع میں، شاخوں میں؟ آپ کہیں گے نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے، بلکہ دونوں کے لیے زندگی اسی میں ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے عزیزان گرامی، اصول دین ہمارے دل میں، فروع دین اس کی شاخیں، اور اس کے لیے جو پانی ہے وہ عزاداری ہے، وہ عزاداری ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں عزاداری کے پانی سے، عزاداری کے پانی سے اس اصول دین کو اتنا سینچو خود بخود شاخیں نکلتی جائیں گی۔ نماز کی شاخ نکلے گی، روزے کی شاخ نکلے گی، حج کی شاخ نکلے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ آپ بحث نہ کرنا حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے، ارے حسین اللہ اکبر، نماز تو شاخ ہے۔ جب آپ کی عزاداری مضبوط ہوگی شاخیں خود بخود نکلتی جائیں گی، شاخیں خود بخود نکلتی جائیں گی۔ اسی لیے بہرحال اس منزل پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، شاخ ہر وقت نہیں نکلتی ہے، اس کے لیے ایک معین وقت ہے، لیکن پانی ہر وقت دیا جاتا ہے۔
پانی ہر وقت دیا جاتا ہے کہ تاکہ درخت زندہ رہے، تو شاخ کے لیے وقت معین ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، نماز بر وقت ہو، عزاداری ہر وقت ہونی چاہیے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ محمد. مل جل کے صلوات بھیجئے بر محمد. تو عمل صالح کیا ہے؟ بس اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. عمل صالح عزیزان گرامی ہر جوان کی ذمہ داری ہے، ہر بزرگ کی ذمہ داری ہے. نماز تو ہے، وہ تو عبادات میں ہے، روزہ عبادات میں ہے. قرآن کہتا ہے جہاں ایمان اور عمل صالح. یہ عمل صالح کیا ہے؟ تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قانون ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا. کبھی کبھی چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. مثلا اگر ہم کو دن کو پہچاننا ہے تو رات کو پہچانیے، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں دن نہیں. اور اگر ہم کو اندھیرے کو پہچاننا ہے تو روشنی سے پہچانیے، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں. اسی لیے اگر ہم کو عمل صالح کو پہچاننا ہے تو ہم عمل غیر صالح کو بھی پہچانیں. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اگر عمل غیر صالح کو ہم نے پہچانا، خود بخود سمجھ میں آئے گا عمل صالح کیا ہے. چنانچہ عمل صالح کیا ہے؟ یقیناً عزیزان گرامی، ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ. دیکھیں ماشاء اللہ، اگر آپ اپنے گھر میں پھر پھول لگانا چاہتے ہیں، یہ میں مثال دیتا ہوں اس منزل پر. آپ بیج لائے، پھولوں کا بیج بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے، لیکن آپ نے ڈال دیا اس صحن میں جہاں نیچے پتھر ہے، تو کیا وہ پھلے گا؟ کیوں؟ اس میں تو صلاحیت ہے، زمین میں صلاحیت نہیں زمین میں صلاحیت. اور عزیزان گرامی، اگر آپ زمین میں بھی صلاحیت ہے لیکن آپ نے ایسے وقت پر اس کو ڈال دیا جو اس کا موسم نہیں، کیا نکلے گا؟ نہیں. تو اگر ہمیں پھلواری بنانا ہے، اگر ہمیں پھولوں کی ضرورت ہے تو 3 چیزیں ضرور ہیں. بیج میں صلاحیت ہو، زمین میں صلاحیت ہو، اور وقت میں صلاحیت ہو. مگر دنیا میں جتنے بیج بوئے جاتے ہیں ان میں صرف ایک صلاحیت ہے. انار کا درخت لگائیے، انار ہی نکلے گا، اس سے دوسری چیز نہیں نکلے گی. سیب کا درخت لگائیے، سیب ہی نکلے گا. مگر ایک بیج ایسا ہے جس میں 22 کروڑ صلاحیتیں ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہی عمل صالح ہے. یہ کہاں معلوم ہوا کہ زمین میں بونا ہے؟ جب طوفان نوح آ گیا تو خلاق کائنات پروردگار عالم نے جناب نوح سے کہا، نوح کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو، ایمانداروں کو اس کشتی میں سوار کر ڈالو. عزیزان گرامی، نوح پکارتا رہا، سوار ہونے والے سوار ہوتے رہے. اپنے بیٹے نے انکار کیا، میں سوار نہیں ہو جاؤں گا. کہاں جاؤ گے؟ پہاڑ پر، مجھے پہاڑ بچائے گا. چنانچہ نوح پکارتا رہا، بیٹا انکار کرتا رہا. اب جب ڈوبنے لگا، جناب نوح نے آواز دی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے آواز دی، انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یہ عمل غیر صالح. ارے نوح جیسا پیغمبر بونے والا، کہاں پر کوتاہی ہے؟ عزیزان گرامی، ماننا پڑے گا اس زمین میں کوتاہی تھی جس زمین میں نوح نے وہ بیج بویا تھا. متوجہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس زمین کی اتنی قیمت ہے کہ نبی نے فرمایا، من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ. جس نے اپنے ماں کے پیروں کو چوما، اس نے پاؤں کے پیروں کو نہیں چوما، اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو چوما. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. تو عمل صالح یعنی اولاد صالح، عمل صالح یعنی نیک بیٹا، نیک بچہ، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. تو عزیزان گرامی، یہ عظیم عمل صالح کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے ہم عزاداری بھی کرتے ہیں، ہم ماتم بھی مناتے ہیں کہ ہمیں رسول کے ساتھ رہنا ہے. پہچانیے اللہ اکبر، ماں کا مرتبہ کتنا عظیم ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ.
چنانچہ عزیزان گرامی ایک عاشق پیغمبر، چنانچہ آج دن ہے ایسے ہی عید میلاد النبی جگہ جگہ سیرت النبی کے جلسے ہیں، تو ایک عاشق پیغمبر یہ آتا ہے بستر پر کہتا ہے واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ۔ ارے ماں نے سنا، کہا بیٹا کس کو پکارتے ہو؟ کہا اماں یہ میرا محبوب ہے، اس کے بغیر مجھے قرار نہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ کو یا حسین کہنے کے بغیر قرار نہیں۔ بس ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہا نہیں اماں کبھی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں اپنے آنکھوں سے۔ کہا بیٹا ایک مرتبہ دیکھ تو لو۔ کہا اماں میں جاتا دیکھنے کے لیے، مگر تیری خدمت کرے گا کون؟ بستر بچھائے گا کون؟ پانی لائے گا کون؟ باقی چیزیں کون کرے گا؟ متوجہ ہیں آپ؟ کہا بیٹا تم میرے لیے انتظام کریے رکھو۔ کتنے دن لگ جائیں گے؟ کہا 6 دن مسئلہ۔ کہا بس انتظام کریے رکھو، پانی رکھا، آٹا رکھا، یہ رکھا، اور اب چلنے لگا۔ جیسے ہی چلنے لگا یمن سے مدینے کی طرف، تو ماں نے پکارا، کہا بیٹا رک جاؤ۔ رک گیا۔ کہا اماں بولیے۔ کہا بیٹا جب وہاں پہنچو گے تو اگر صبح کو پہنچو گے دوپہر کو واپس نکلنا، اگر دوپہر کو پہنچو گے شام کو واپس نکلنا، وہاں رکنا نہیں، وہاں رکنا نہیں۔ کہا اماں بس بالکل میں رکنے ہی نہیں رکوں گا۔ چلا، دوڑ رہا ہے، پسینہ اللہ اکبر چھوٹ رہا ہے، گرد سے اٹا ہوا، پسینے میں شراب، اور پہنچ گیا مدینہ پاک، اس دروازے کو جس کو دروازے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ جب اس دروازے پر پہنچا جس کو دروازے رحمت للعالمین کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے ام المومنین ام سلمہ نکل آئی۔ جیسے ام سلمہ نکل آئی، کہا بتائیے کیا حال ہے؟ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا پھر تو بیٹھیے، تشریف رکھیے، پسینہ آ رہا ہے۔ کہا نہیں، مجھے بتائیے میرا نبی کہاں ہے، میرا پیغمبر کہاں ہے، میرا محبوب کہاں ہے؟ میں زیارت کو آیا ہوں، مجھے زیارت کرنے کا شوق ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ آپ کے دل میں بھی زیارت کا شوق ہے۔ کہا رہے بیٹھ جائیے، پریشان کیوں ہے؟ بیٹھ جائیے، رک جائیے۔ کہا نہیں مجھے بتائیے میرا محبوب کہاں ہے، مجھے زیارت کرنی ہے۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ وہ مدینے میں موجود نہیں ہے۔ کہا کب آئیں گے؟ کہا کل۔ کہا کل؟ کہا ہاں کل آئیں گے۔ بس توجہ سنیے گا یہ جملہ، عزیزان گرامی چند جملے، اسے اصلاح ثواب کی مجلس ہے۔ کہا کل؟ کہاں کل آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے لگا اب کیا کروں میں، اگر رکتا ہوں، ماں نے کہا رکنا نہیں، اور اگر چلا جاتا ہوں تو زیارت نہیں۔ مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں جب مشکل آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ بھائی آپ کو اگر مشکل آتی ہے کس کو بلاتے؟ تبھی مشکل کشا کو بلاتے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا بھائی؟ آپ کے لیے تو مشکلات نہیں ہیں، اس لیے بہرحال آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، لیکن میرے لیے مشکلات ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی انہوں نے دیکھا کہ اب میں مشکل میں پھنس گیا، اب میں کیا کروں؟ رکتا ہوں، مانے کا رکنا نہیں، جاتا ہوں تو زیارت نہیں، بس آنکھیں بند کر کے پکارا یا علی۔ ذرا آپ بھی پکاریے، نعرہ حیدری۔ نہیں بھائی میرے مشکلات کے لیے، آپ کے تو مشکلات ہیں ہی نہیں، ورنہ اترا پکارے کہ عرش تک پہنچ جائے۔ نعرہ حیدری، الحمدللہ، بس پکارا آپ نے تو بس مشکل آسان ہے بھی، سب آسان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے آنکھیں بند کی، یا علی میرے لیے مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ اگر رکتا ہوں مانے کا رکنا نہیں، اگر جاتا ہوں تو زیارت نہیں۔ ہم بھی پکارتے ہیں مگر جب پیسہ غائب ہو جاتا ہے، بٹوا غائب ہو تو یا علی پکار دیں گے نہیں؟ گھر میں ذرا ایسی کیا پریشانی، یا علی، 100 روپے گرے گا یا علی، اس کے لیے پکار دینے کی اصلی اس لیے پکارنا ہوتا ہے جب یہ مشکل پیش آئے۔ آپ نے کبھی علی کو پکارا اس کے لیے؟ بس آنکھیں بند، مولا میں کیا کروں؟ بس ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، نہج البلاغہ میں موجود ہے، توجہ سنیے گا۔ کہا اویس، ماں کی اطاعت واجب، پیغمبر کی زیارت سنت ہے کہ نہیں؟ زیارت سنت اور اطاعت ماں کی واجب۔ بس مولا علی نے فرمایا اذا عذرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اگر سنت سے واجب کو نقصان پہنچ جائے سنت کو چھوڑ دو۔
نہیں ابھی واضح نہیں ہوئی بات، ایک صلوات بھیجیے بات. اس لیے میں نے کہا نا مشکل میرے لیے، آپ کے لیے نہیں. دیکھیے آپ عمل کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، جو بھی کام کیجئے اس کے لیے شرط ہے قربتاً، ہے نا، قربتاً اللہ. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ. اگر نماز قربتاً اللہ نہیں تو نماز ہے نہیں. اگر آپ زکوٰۃ کتنا بھی تقسیم کریں گے قربتاً اللہ نہیں ہے، لوگوں دکھلانے کے لیے، تو کیا وہ صدقہ ہے؟ نہیں. تو ہر چیز میں شرط ہے قربتاً اللہ. قربتاً اللہ میں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے. تو اگر نماز میں شرط ہے قربتاً اللہ، روزے میں شرط ہے قربتاً اللہ، عزاداری تو روح نماز ہے. عزاداری میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو مولا علی فرماتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے دو راستے ہیں. اگر آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، دو راستے، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت. مثلا صبح کو 2 رکعت نماز واجب ہیں، یہ بھی قربتاً اللہ. 2 رکعت سنت ہے، وہ بھی قربتاً اللہ. اب مولا فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. یہ کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے، مولا کا فرمان ہے. اگر عزیزان گرامی فرماتے ہیں جناب مولا اس وقت اس سنت میں کوئی قربت نہیں جو واجب کو نقصان پہنچاتا ہو، اس میں کوئی قربت نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس سنت میں جس سے واجب ضائع ہو جائے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اگر رات بھر کی شب بیداری سے صبح کی نماز قضا ہو جائے، نہیں توجہ فرمائیں، رات بھر شب بیداری کی لیکن صبح کی نماز قضا. مولا فرماتے ہیں اس رات بھر کی شب بیداری میں کوئی قربت نہیں. کیا بات ہے، واہ بھائی یہ میں نہیں کہتا ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے بھائی. لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. اگر بڑا تبرک تقسیم کرنے سے انسان خمس نہ نکالے، نہیں میں نے بڑی مجلس کی بھائی، کتنا تبرک بڑھ گیا، 50,000 کا تبرک بانٹ دیا. علی فرماتے ہیں اگر اسے نقصان پہنچے آپ خمس نہیں نکالتے ہیں، لا قربت. لہذا عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں اس سنت میں کوئی فائدہ نہیں جس سنت سے واجب کو نقصان پہنچتا ہو. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ایک اور صلوات بر اللہ. ختم کر رہا ہوں. لہذا اویس نے آنکھیں بند کی، مولا نے آواز دی اس سنت کو چھوڑ دو جس سے واجب کو نقصان پہنچتا ہو. بس اویس چلا. لوگوں نے پکارا ارے کہاں جا رہے ہو؟ نبی کی زیارت، رسول کی زیارت. کہا مجھے نہیں، بس مجھے علی نے بتایا، مجھے وہ سنت کام نہیں کرنا ہے جس سے واجب کو نقصان ہو جائے. اگر ہم بھی ہوتے، ہم نے بھی فتویٰ لگایا ہوتا. کیسا ظاہر ہے، ماں کی بات مانتا ہے. چنانچہ عزیزان گرامی جب وہ چلا گیا دوسرے دن پیغمبر تشریف لائے. اب پیغمبر گلی گلی گھوم رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا رہے اسی کو تلاش کر رہا ہوں جو میرا بھائی یہاں آیا تھا، بھائی بنا دیا. یہ اشم الراحت الرحمان، مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، اسی کو تلاش کر رہا ہوں. بس عزیزان گرامی ایک پردہ لوگوں نے کہا حضور وہی جو آپ کی زیارت کو رکا نہیں. متوجہ نہیں؟ ہمارے ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو کربلا بھی جاتے ہیں. الحمد خداوند عالم سے دعا کیا کیجئے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ. تو عزیزان گرامی پیغمبر نے فرمایا کیا کہا حضور وہی، اسی کو آپ تلاش کر رہے ہیں جو آپ کی زیارت کے لیے رکا نہیں. کہا ارے صرف چہرہ دیکھنا زیارت نہیں ہے. اگر صرف چہرہ دیکھنا زیارت ہوتا تب ابو جہل سب سے بڑا زائر تھا، کیونکہ جب پتھر مارتا تھا پہلے چہرے کو دیکھتا تھا کہ نہیں، صرف چہرہ دیکھنا. پھر پیغمبر نے فرمایا صرف دیواریں دیکھنا زیارت نہیں.
کربلا جائیے صرف دیواریں دیکھنا زیارت نہیں، کہیں بھی جائیے چہرہ دیکھنا زیارت نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، پھر فرمایا با منے پیش منے در یمنے، جو میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہے وہ 24 گھنٹہ میرے سامنے ہے، چاہے بدن کے اعتبار سے وہ یمن میں کیوں نہ ہو۔ ان آنکھوں سے نہ دیکھے میرے ساتھ ہے، بے منے پیش منے در یمنے، اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو اگر 24 گھنٹہ بھی میرے سامنے ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے، وہ یمن میں ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو عزیزان گرامی اسی کو کہتے ہیں شعور پیدا کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شعار، ایک ہے شعور۔ الحمدللہ شعار تو ہم میں بہت ہے، بہت یا حسین کہتے ہیں، بہت یا علی کہتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شعور کی ضرورت ہے، اس سے شعور کی ضرورت ہے۔ فکر اپنے بلند کیجئے، فکر اپنے بلند کیجئے، توجہ کیجئے۔ عزیزان گرامی یہ دیکھیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اسلام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، سماج کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی یہ مقام فرمایا جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام۔ کیا کمال ہے، اللہ اکبر، یہ عمل صالح ہے۔ اگر بچہ ایسا ہو جو سمجھ جائے، چنانچہ ایک جوان تھا، اس نے منت مانی تھی، اس نے نذر کیا تھا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں، جنت کی چوکھٹ کو چوم لوں۔ چنانچہ اس کا کام ہو گیا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا وہ دوڑ کے آ گیا پیغمبر کے پاس، کہا یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا، میں نے منت مانی تھی، نذر کی تھی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے نذر کی تھی جنت کے دروازے کو چوم لوں، جنت کی چوکٹ کو چوم لوں۔ تو پیغمبر نے فرمایا تو جاؤ چوم لو۔ کہا حضور جو گیا وہ واپس آیا کہاں؟ کب واپس آیا؟ کہا اچھا آپ جنت کے دروازے کو بوسہ دینا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا نظر مکمل ہو گئی؟ کہاں؟ کہا جنت کے دروازے کو بوسہ دو، جاؤ ماں کے پیر کو چوم لو، باپ کی پیشانی کو چوم لو۔ ماں کے پیر اور باپ کی پیشانی، یہ جنت کا دروازہ چومنا ہے۔ بس عزیزان گرامی اب آپ اندازہ اسی سے لگائیے ماں کا مرتبہ کتنا بلند ہے، باپ کی پیشانی کے برابر ماں، اللہ اکبر، ماں کا مرتبہ۔ تو اس جوان نے کہا حضور میرے ماں باپ ہیں نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا تو جاؤ ان کی قبر کو چوم لو، قبر کا بوسہ دے دو۔ جاتے ہیں ماشاءاللہ، جائے کیجئے قبرستان، الحمدللہ جن کے ماں باپ ہیں ان کا جنت کا دروازہ گھر میں ہے، ان کو چاہیے کہ ماں کے پیر کو چوم لیجئے۔ حالانکہ ایک جگہ میں نے یہ مجلس پڑھی تھی، کہا حضور یہ تو ہندو کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے پہلے توحید ہے کہ پہلے شرک ہے؟ پہلے خدا ہے کہ پہلے بت ہے؟ کیا ہے بھائی آپ ہی بتائیے۔ پہلے خدا ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے، انہوں نے اسلام سے لیا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے پیر کو چومتے ہیں انہوں نے اسلام سے لیا ہے، مگر ہم ارے کیا ہم چومیں گے؟ کیا ہاتھ کو چومتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ماں کے پیر کا بوسہ دے دو، اور اس کے بعد فرمایا جاؤ ان کی قبر کو، اگر آپ کے زندہ ماں باپ زندہ نہیں تو جنت کے دروازے کو بوسہ دیا۔ تو اس جوان نے کہا حضور میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ مجھے معلوم نہیں کہاں قبر ہے، کوئی نشان بھی نہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا جاؤ قبرستان میں 2 قبریں بناؤ، یعنی شبیہ بناؤ، ایک باپ کے قبر کی شبیہ، ایک ماں کے قبر کی شبیہ بناؤ، اس کو چوم لو۔ اسی لیے ہم شبیہ بناتے ہیں، اس لیے تو ہمارا جو ہر وقت کربلا تو جا نہیں سکتے، ہر وقت تو ہم روز حسین کو دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا اپنے امام بڑا بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمائے اس شبیہ کو چومنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اصل کو چوما ہے، لہذا شبیہ کا بڑا احترام کیجئے، بڑا احترام کیجئے، چاہے وہ امام بارہ ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ علم ہو۔ کیوں؟
اللہ اکبر، شبیہ کا کتنا احترام خود سرکار سید الشہداء نے کیا. کہاں پر؟ اللہ اکبر، جب شبیہ پیغمبر سامنے آ گیا. شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر جب حسین کے سامنے آ گئے، اتنا احترام کیا. اللہ، کھڑے ہو گئے. بابا مجھے اجازت دیجئے. تو جناب حسین نے کیا فرمایا؟ اللہ مشہد، اے خدا گواہ رہنا، اب میدان وہ جوان جا رہا ہے جو جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تھا میں اس جوان کو دیکھتا تھا، کیونکہ یہ رفتار میں، گفتار میں، کلام میں، اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کی شبیہ ہے. اب کیسا احترام حسین نے کیا آپ جانتے ہیں نا. جیسے علی اکبر چلے میدان کی طرف گھوڑے پر سوار، ایک مرتبہ کان میں آواز آئی جیسے کوئی چیز نیچے گر گئی ہو. ارے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین چہرے کے بل زمین پر گر گئے. مظلوم حسین چہرے کے بل زمین پر گر گئے. اللہ اکبر. علی اکبر اترے، اٹھایا. بابا آپ نے مجھے اجازت دی تھی، آپ کیوں چلے آئے؟ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا، بیٹا تم ابھی صاحب اولاد نہیں ہو، تمہیں نہیں معلوم درد اولاد کیا ہے. نہیں، میرے استاد فرمایا کرتے تھے ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی فرمایا ہو. اصل یہ نہیں بلکہ امام نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، لہذا حسین شبیہ پیغمبر کے احترام میں پیچھے پیچھے. مظلوم کربلا علی اکبر کے پیچھے پیچھے یہ سوچ کے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ شبیہ نبی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزادارو یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا، امام زین العابدین سے پوچھا، مولا آپ کے بابا نے ہر جگہ صبر کیا مگر ایک جگہ صبر نہ کر سکے. کہا کہاں صبر نہ کر سکے؟ کہا عباس کو رخصت کیا، صبر کیا، قاسم کو رخصت کیا، صبر کیا، اور دوسرے شہداء کو رخصت کیا، صبر کیا، مگر جب علی اکبر کو رخصت کیا، جب علی اکبر کو رخصت کیا صبر نہ کر سکے بلکہ علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے. کہا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے حج کیا ہے؟ کہا مولا میں نے حج کیا. کہا حج میں سنت کیا ہے حاجی کے لیے؟ قربانی کا جانور حاجی کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے کیا حاجی کے آگے آگے؟ کہا نہیں مولا سنت تو یہ ہے کہ حاجی کے سامنے، حاجی کے آگے آگے قربانی کا جانور ہو، حاجی اس کے پیچھے پیچھے چلے. کہا سمجھا میرا بابا کیوں چل رہا تھا. علی اکبر کے پیچھے پیچھے اس لیے کہ آواز دے رہے تھے پروردگار یہ میری قربانی ہے، اس کو قبول فرما. جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزادارو کیوں علی اکبر کی مصیبت کتنی سخت مصیبت ہے. اللہ اکبر. ایک زائر کربلا گیا اور نوحہ علی اکبر اس نے زری کے پاس پڑھا. جیسے علی اکبر کا نوحہ پڑھا، جوان ساتھ تھے، جوانوں نے ماتم کیا. اس کے بعد آئے اپنے مسافر خانے میں سو گئے. اب سونے لگے تو دروازہ کھل گیا، کوئی داخل ہوا. کسی نے کہا ملا عباس کھڑے ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا حسین قبر سے نکلے، وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں. ارے ایک مرتبہ وہ ملا عباس کھڑے ہو گئے، نہیں چلو ہم ہی چلیں گے. کہا نہیں مولا تو آ رہے ہیں. ارے اتنے میں دروازہ کھلا تو نور حسین داخل ہوا. کہا ملا عباس جانتے ہو میں کیوں آ گیا؟
ملا عباس جانتے ہو کہ میں آ گیا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ مولا فرمائیے۔ کہا جب ہماری زیارت کو آنا اور شب جمعہ اگر آؤ گے تو میرے زری کے پاس علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا، علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ کہا مولا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں تم نے صحیح پڑھا۔ کہا مولا پھر منع کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین کی عشقیاں بن رہی تھی۔ کہا مولا مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ملا عباس شب جمعہ کو میری والدہ میری زیارت کو آتی ہیں، ارے جب تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا زہرا منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے نوحہ سنا تو چہرے کے بل گر گئی، ذرا کربلا تشریف لائیے۔ جب حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے، ارے وہاں دیکھا ایک بی بی پردے میں زینب آ چکی تھی۔ اے زینب کا دل کیا تھا جو علی اکبر کے سرحانے السلام علیکہ یا مولاي یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا کے رونے کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کے رونے کا، ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کو جناب زینب کے صدقے میں درج استجابت عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو نور حسین سے منور فرما، محبت اہل بیت ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما۔ پروردگار جو اسلام کے لیے قدم اٹھاتے ہیں ان کی نصرت فرما، خاص طور عام ہمارے علماء اعلیٰ مراجع کرام حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنئی کو پروردگار مؤید و منصور فرما، ان کے دشمنوں کو مخذول و منکوب فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کے رونے کا، خدا بندہ جو بیمار ان سب بیماروں کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ اس مجلس میں اس مستی میں کوئی بیمار اس کو بھی صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگار ہم کو بھی شفاء کامل عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار جتنے مومن و مومنات آدم سے لے کے آج تک اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار ہمارے آبا و اجداد اسلاف استاد حضار کے ارواح، میرے والدین میرے اساتذہ اور خاص طور یہ مرحومہ حسین بانو، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے روح کو مسرور فرما، بحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اور جو کچھ پڑھا گیا اس کو سجا کے ہم جناب زینب کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومن مومنات خاص طور حسین بانو بنت مہدی حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللهم اغفر حواشنا من ائمة الطاهرين وارحمنا ويانا برحمتك يا رب واہ حسین۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم جدک و ابیک و امک و اخیک معصوم بنیک وعلی سائر المستشهدین معک والمستغفرین ذوالک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا لیتن کنتم معکم فافوزوا فوزا عظیما۔
السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم المدفون وردتوس، السلام علیکم مغیث الشیط الوارفی مدزا، السلام علیکم سلطان العاری والجلیہ والحسن علی بن غصر رضا راضی بالقدر القضاء روحی واسم الفلاح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم قاتل البرہان، السلام علیکم مظہر ایمان، السلام علیکم زماننا حاضر عبداللہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم و ظہور و باقی الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کل شب میں